بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کے اندر گہرے راز موجود ہیں۔ درود ابراہیمی کے اندر دنیا کے سمندر سے بھی زیادہ گہرائی موجود ہے۔ درود ابراہیمی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پر درود و سلام ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس پر درود ابراہیمی کے راز کھول دیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری نماز کے اندر درود ابراہیمی کو کیوں لازم قرار دیا؟ آخر اس میں کون سا ایسا راز چھپا ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی؟ یہ درود پاک صرف الفاظ نہیں بلکہ آسمانوں سے جڑا ہوا ایک ایسا نورانی در ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو ہمیں سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت تک لے جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو درود ابراہیمی کے ان رازوں میں لے چلیں گے جو دل کو سکون اور روح کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہوں، زندگی سکون سے بھر جائے، دل ہر وقت نور سے منور ہو، آپ کی روح اور ایمان تازہ ہو جائے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ پاک نے درود ابراہیمی کو ہی نماز کا حصہ کیوں بنایا؟ کیونکہ ہر دن ہر رکعت میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اس درود کو پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت و آل ابراہیم پر درود بھیجیں۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ ایک ایسا نورانی راز ہے جس کی گہرائی میں جانے والا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ درود ابراہیمی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسا تعلق ہے جسے پڑھنے والا خود بھی اس نورانی سلسلے کا حصہ بن جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کی گہرائی کا پہلا راز یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبیوں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں سے ایک عظیم نبی پیدا ہوں جو دنیا کو نور سے بھر دیں۔ وہی دعا قبول ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس درود پاک میں دراصل اس دعا کے ثمر کو یاد کرتے ہیں اور اس دعا کی برکت سے ہم فیض پاتے ہیں۔ دوسرا راز یہ ہے، درود ابراہیمی پڑھنے والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف درود نہیں بھیجتا بلکہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی زندگی میں بھی کھینچ لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے جب ہم بار بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کتنی بے شمار رحمتیں اترتی ہیں۔ تیسرا راز یہ ہے، یہ درود دل کے غم، پریشانی اور اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ بہت سے صوفیاء اور اولیاء اللہ نے فرمایا کہ درود ابراہیمی دل کو ایسا سکون دیتا ہے جیسا ٹھنڈے پانی کی بوندیں پیاسے انسان کو سکون دیتی ہیں۔ جب انسان بار بار اسے پڑھتا ہے تو اس کے دل پر سے بوجھ اترتا ہے، اس کا سینہ نور سے بھرنے لگتا ہے۔ چوتھا راز یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہے۔ درود ابراہیمی میں ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے بلکہ آپ کی آل کو بھی درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے ہمیں ایک ایسا راستہ دیا گیا کہ ہم ہمیشہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جڑے رہیں۔ جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، وہ دراصل ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ پانچواں راز یہ ہے، یہ درود دعاؤں کی قبولیت کی چابی ہے۔ کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا درود شریف کے ساتھ مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ جب ہم درود ابراہیمی کو دعا کے آغاز اور اختتام پر پڑھتے ہیں تو یہ دعا سیدھا عرش الہی تک جاتی ہے۔ درود ابراہیمی ایسا روحانی خزانہ ہے جس کے راز کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ نبیوں کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے، دلوں کے غم کا علاج ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، رحمت، محبت اور برکتیں اترتی رہیں تو روزانہ کثرت سے درود ابراہیمی کو اپنا معمول بنا لیں۔ درود ابراہیمی کے باطن کا علم ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ یاد رکھیے گا، جو بندہ راز نہیں رکھ سکتا اس پر درود ابراہیمی کے باطنی اور گہرے راز نہیں کھولے جاتے۔
باطنی رازوں کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اس کا وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو باادب ہوگا، مستقل مزاج ہوگا، تنہائیوں کو سنبھالنے والا ہوگا، رزق حلال کے لقمے کھانے والا ہوگا۔ ہماری اس پوری دنیا میں مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں جن پر درود ابراہیمی کو قدرت خداوندی نے کھولا، لیکن مکمل علم آج کے دور میں کسی پر بھی نہیں کھولا گیا۔ کسی پر 10%، کسی پر 20%، کسی پر 30%، کسی پر 70% درود ابراہیمی کا باطن کھولا گیا۔ اس کے لیے ایسے لوگ چنے جاتے ہیں جو اس راہ میں کافی آگے آ چکے ہوتے ہیں۔ درود شریف کا وہ علم جو خاصان کے لیے ہے، آج تک کسی کتاب میں نہیں کھولا گیا اور نہ ہی کھولا جائے گا۔ یہ سینے کا علم ہے جو جہاں جس بندے کو دینا ہوگا اس کے سینے میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ہر سینہ درود شریف کے راز کے لیے قبول نہیں ہوتا۔ سادہ انداز میں عرض کریں تو عام مخلوق خدا کو راغب کرنے کے لیے درود شریف کے فیض، مشاہدات، واقعات، کمالات کو سادہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے، جس میں ایک عام بندے کی ضرورت کے مطابق دنیا کا نفع بھی موجود ہوتا ہے اور آخرت کا نفع بھی موجود ہوتا ہے۔ اور مشاہدات میں اکثر نفع کے حوالے سے، مسائل کے حل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اکثر ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے درود شریف کی راہ کا انتخاب کرتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ جب ہم درود شریف کا ورد کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم پر خوشحالی، خوشبختی، سکون، عافیت، برکت اور کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہمارے مسائل، مشکلات، الجھنیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دل کو یہ تسلی اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ثواب بھی مل گیا اور مسائل بھی حل ہو گئے۔ لیکن مشاہدات سے آگے ایک اور گروہ ہے جسے ان فائدوں کے علاوہ درود شریف کا علم بھی عطا کیا جاتا ہے، کائنات کے راز بھی آشکار کیے جاتے ہیں، درود شریف کے باطن کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے، جس میں درود شریف کا مقام، نورانیت، طاقت، تاثیر، کمالات کو کھولا جاتا ہے۔ درود شریف کے علم کے حوالے سے آپ کھلی کچہری نہیں لگا سکتے، اس کے لیے رب کریم مخصوص لوگوں کو قبول فرماتا ہے۔ جو اس راہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں ان پر رب کا کرم ہوتا ہے، انہیں ہی قبول کیا جاتا ہے۔ کچھ نسبی ہوتے ہیں، کچھ کسبی ہوتے ہیں اور کچھ حسبی ہوتے ہیں، یعنی کچھ کو نسبت کی برکت سے یہ نعمت نوازی جاتی ہے کہ مرشد سچا ہو، والد، والدہ یا کسی بڑے نے اللہ کریم سے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے قبول کروا لیا ہو تو اس پر درود شریف کا علم کھلتا ہے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو درود شریف کی نورانیت، روحانیت کو پانے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ورد کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درود شریف کی ترغیب دیتے ہیں، ہر وقت درود پاک کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان کی محنت، اندر کے اخلاص اور طلب کو اللہ کریم قبول فرما کر ان کو قبول فرما لیتا ہے، ان پر کرم ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قیامت تک آنے والا پورا قبیلہ ہی قبول کر لیا جاتا ہے کہ ہر پیڑھی میں چند لوگ قبول کیے جاتے ہیں، ان کو اس علم کی مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے، ساتھ قدرت کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے کہ مخلوق خدا کو کس طرح درود شریف کی طرف راغب کرنا ہے۔ آپ جب درود ابراہیمی کے حوالے سے اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، اپنے علم شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ تو ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، وہ اس راستے پر آئیں گے، وہ اس راہ پر آپ کی گفتگو، تحریر پر یقین کرتے ہوئے آئیں گے، تو وہ اس راہ پر سفر کرتے کرتے جب ان مقامات و مناظر کو پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ واقعی کوئی اللہ کا بندہ تھا جس نے یہ بات کی تھی اور وہ بالکل سچ کہا تھا، ایسی ایسی کیفیات بتائی تھیں، وہ واقعی سچ ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یقین کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ درود پاک کے سفر کو جاری رکھنا ہوگا۔ اس میں شکوک و شبہات بالکل نہ ہو۔ شک ایسی بیماری ہے جو اس راہ کے مسافر کو گمراہ کر سکتی ہے، اس راہ کے راہی کی منزل کو دھندلا کر سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی درود شریف کے سفر کو شروع کریں، تمام شکوک و شبہات کو ایک طرف رکھ کر یقین کے قدموں سے منزل کی طرف سفر کریں، پھر کمال دیکھیں۔ درود ابراہیمی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پر درود و سلام ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس پر درود ابراہیمی کے راز کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک بادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دیں۔
اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔